بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج میں ایک آیت مبارکہ جو ہے یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو کہ ہر خطیب دوسرے حصہ خطبہ جو ہوتا ہے، جو میں خطبے دو ہوتے ہیں، کہ دوسرے خطبہ کے آخر میں یہ آیت ہر امام، چاہے سعودی عرب میں ہو، شام میں ہو، مصر میں ہو، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہو، ہر امام جو جمعہ پڑھاتا ہے سیکنڈ خطبے کے آخر میں یہ آیت مبارک پڑھتا ہے، اور اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت سے۔ یہ آیت مبارکہ سارے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ اس میں 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 نہ کرنے کے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اکثر بن سیفی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس آیت کے معانی اور معارف سے متاثر ہو کر۔ تو آج میں اس آیت مبارکہ کے تیسرا حکم جو ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ، بلا شبہ آپ کی بیوی یا آپ کے خامند کا آپ پر حق ہے۔ زوج میں نے ہوتا ہے اسپاؤس، خامند یا بیوی۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ، جو آپ کے پاس آپ کی زیارت کو آئے، آپ کو ملنے آئے، اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ، اور آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے۔ حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سب سے بالا بلند تر ہے، اور ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا درجہ ہے، اس کے پاس والدین کے حقوق کا درجہ ہے۔ لہذا جو چاہے اسے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی مشکلات آسان ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں رحمان ہوں، رحم سے مشتق ہوں، رحمان ہوں، اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ رحم سے مشتق ہے۔ رشتہ داروں سے جوڑنے کا، جو رشتہ داروں سے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم بہت محبوب ہیں، ایک وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے، دوسرا قدم تو رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ 3 پر عرش کا سایہ
ضرور ہوگا، ایک وہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور دوسری بیوہ جو بچوں کی خاطر نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے شادی نہ کرے۔ نمبر 3، جو کھانا کھلانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والے قبیلہ پر حملہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماموں کو دے دو تو آپ کو صدقے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں امیر ہوں اور خاوند کو صدقہ دوں یا نہ دوں؟ آپ نے فرمایا خاوند کو صدقہ دینا، رشتہ داروں کو صدقہ دینا باقیوں کو صدقہ دینے سے افضل ہے، آپ کو دوگنا اجر ملے گا۔ جو شخص والدین کی طرف سے حج کرے والدین کو 1 حج کا ثواب ملے گا، اور حج کرنے والی اولاد کو 9 حج کا ثواب ملے گا۔ یاد رہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ میرے بعد اویس کرن یمن سے آئے گا حج کرنے کے لیے، اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا اور اپنے لیے بھی دعا کروانا۔ اور ایسا پھر ہوا، سبحان اللہ۔ کیوں وہ مقام ملا حضرت اویس کرنی کو؟ یہ مقام اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت سے ملا۔ تبوک میں صحابہ جا رہے تھے، ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے احوال پوچھے۔ انہوں نے کہا میرے والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا آپ جہاد میں نہ جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی آپ کا جہاد ہے۔ ایون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی اسلامی جنگ میں بدر کے میدان میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے میدان میں جانے کی اجازت نہ دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ بیمار تھیں، آپ نے ان کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اکرام کرتے تھے، سواری بھی دیتے تھے، کپڑے بھی دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، یعنی دوستوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جائے کہ رشتہ داروں کا اسلام نے کتنا حکم دیا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی قبر پر جمعہ کے روز زیارت کو جائے، اگر وہ نافرمان اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو فرما برداروں میں لکھے گا۔ باپ جب بیٹے کو بوسہ دیتا ہے محبت سے، جو مہک آتی ہے وہ جنت کی خوشبو میں سے ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی میں اٹھایا، بوسہ دیا۔ وہی حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے دل میں رحمت نہیں رکھی، رحمت سے محروم ہیں، تو میں کیا کروں؟ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے دل کو رحم والا بنا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، ایک دفعہ نجاست کچھ لگی تھی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاست کو دھو رہی تھی، لیکن کچھ دور دور رہ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ آگے بڑھے اور اچھی طرح دھو دیا۔ سبحان اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے والدین مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، تو ایک تہمت لگانے والوں میں سے، باتیں کرنے والوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب صدیق اکبر نے سنا رشتہ دار ہوتے ہوئے میری بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی مدد کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، کہ وہ بہت غریب تھا اور حضرت ان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد حکم آ گیا، حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا حکم ہے اور اس کی خدمت جاری رکھیے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اچھی اسلامی تربیت کرے اور ان کی شادی کرے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ بڑی بہن ماں کی مانند ہوتی ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرتا ہوں۔ یاد رہے 3 کاموں میں تو مسلمان اور کافر برابر ہیں، عہد کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں، اور صلہ رحمی کے معاملے میں۔ اگر والدین مسلمان نہیں ہیں تو پھر بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہمیں وآتِ ذی القربیٰ کے تحت ہمیں چاہیے اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرنی چاہیے، ان کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اگر گمراہ ہوں تو ان کو محبت سے ہدایت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت اور الفت کا تعلق رکھنا چاہیے، اور معاملات میں ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے، ان کو ہدیہ دینا چاہیے اور بخوشی ان کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے۔ اور جو غریب رشتہ دار مدد کی محتاج ہوں ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، اور قرض ان کو لینا ہو، مجبور ہو تو قرض حسنہ دینا چاہیے، ان کے دکھ درد میں، رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، اور جو عیب ڈھونڈے گا اور رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے۔ جو اپنے لیے پسند کریں وہی رشتہ داروں کے لیے پسند کریں۔ ان کے بعد کسی رشتہ دار کے بارے میں دل میں بغض حسد نہ رکھیں، اور ان کی دنیاوی ترقی کے لیے اور دعا کریں۔
یاد رکھے اگر آپ کسی رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں گے وہ جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں کی تکلیف پر صبر کریں۔ بعض دفعہ غریب محتاج قریبی رشتہ دار کا نان و نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے، اور رشتہ ناتا قطع رحمی کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ لہذا اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ بنا کر رکھیں، جو توڑے اس سے جوڑو۔ رشتہ کو جوڑنے والا 500 سال کے فاصلہ سے جنت کی خوشبو سونگھ لے گا۔ آج کل ہر گھر میں جھگڑا فساد ہے۔ اکثر رحمتوں کے دروازے کو ہم نے بند کر رکھا ہے۔ بھائی بھائی سے مقدمہ کرتا ہے، اگر جیت جاتا ہے تو ایسا ہے کہ ملک فتح کر لیا۔ اس طرح رشتہ داروں سے توڑنے پر ہمارے گھر جہنم بن جاتے ہیں اور دلی سکون ہمارا لٹ جاتا ہے۔ لہذا میں رحمان کی بجائے شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ نفس و شیطان کی پیروی چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور کوئی رشتہ دار معافی مانگے یا کوئی بھی معافی مانگے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معافی مانگے اور دوسرا معاف نہ کرے تو قیامت کے روز میرے حوض کے قریب نہ آئے، جبکہ ہر ایک پیاسا ہوگا۔ آئیے، اگر ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں کوئی کوتاہی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔